کمرے سے باہر قدم بھی مت نکالنا، نیچے میرے بہت بڑے بزنس مین پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، اب وہاں اپنی جہالت ظاہر کرنے مت پہنچ جانا۔ سکندر خان ہینڈسم سا تیار ہوتا، ایک نگاہ اپنی کم سن سادہ سی بیوی پر ڈالتا، باہر چلا گیا۔ بی جان کی ضد پر وہ اپنے آبائی گاؤں سے زبردستی اس لڑکی سے شادی کر کے شہر لایا تھا۔ اس کے جاتے ہی ماہگل غصے میں بلیک ساڑی پہنے اپنا قیامت خیز حسن لیے نیچے آئی، سب کو اپنی طرف مائل کر گئی۔ لمحے کو سکندر خان مبہوت ہوا، لیکن اگلے لمحے دوستوں کے کامنٹس پر آگ بگولا ہوتا وہ غصے سے اس کے قریب آ گیا۔ دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا؟ وہ غرایا۔ خان کی حسین بیوی کو چھپا کر نہیں رکھتے، چلیے انٹرو کروائیے میرا۔ اس کی مسکراہٹ نے سکندر کا دماغ گھما دیا۔ ایک اور جھٹکا ان سب سے انگلش میں بات کرتے اسے لگا، رات کو تمہارے حسن کا انعام دوں گا بیوی۔ تمہیں بہت شوق تھا نا سکندر خان کی بیوی کے طور پر متعارف ہونے کا، تو اب رات کو تیار رہنا۔ وہ اس کے کان کے قریب غرایا تھا، جس پر ماہگل نہ گھبرائی تھی اور نہ ہی سٹ پٹائی تھی، بلکہ بڑے اعتماد سے اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے دیکھا تھا۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ رات کس نے دیکھی ہے خان جی؟ ابھی دیکھیں کتنا اچھا ماحول ہے، انجوائے کریں۔ وہ اس کو ایک تپاتی مسکراہٹ سے نوازتی آگے بڑھ گئی تھی اور اس کے دوستوں کی بیویوں میں جا کر بیٹھ گئی تھی۔ دراصل سکندر خان نے اپنے دوستوں اور کولیگز کو گھر میں دعوت دی تھی۔ اس کی دعوت کی وجہ اس کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ اس نے اپنی زندگی کا ڈریم پروجیکٹ سائن کیا تھا اور وہ اس بات پر بہت خوش تھا۔ اسی خوشی میں اس نے اپنے دوستوں کو انوائٹ کیا تھا۔ میشا، سارا اور مومنہ یہ تینوں ہی پڑھی لکھی اور سلجھی ہوئی لڑکیاں تھیں، اور یہ تینوں سکندر خان کے دوستوں کی بیویاں تھیں۔ ان سے ماہگل کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی اور کافی دیر سے وہ ان تینوں کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی، جب تھوڑی دیر بعد ایک بڑے ہی جدید تراش خراش والا لباس پہنے ایک لڑکی آئی تھی۔ اس نے ماہگل کو بڑے نخوت سے دیکھا تھا۔ تو یہ ہے سکندر خان کی پینڈو بیوی؟ وہ ان چاروں کے درمیان آ کر سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ ان تینوں نے سٹ پٹا کر ماہگل کی طرف دیکھا تھا۔ ماریا، یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ میشا نے اسے ٹوکا تھا۔ کیوں، کیسی باتیں کر رہی ہوں؟ کیا یہ پینڈو نہیں ہے؟ اور اس سے پہلے کہ ان تینوں میں سے کوئی بولتا، ماہگل مسکراتے ہوئے ان سے پہلے بول گئی تھی۔ جی، میں بالکل پینڈو ہوں، میں گاؤں کی رہنے والی ہوں، اور مجھے لگتا ہے آپ کی معلومات میں تھوڑی کمی ہے۔ یہ AI کا دور ہے، اب گاؤں اور شہر کے ماحول میں زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ ہاں، بس اتنا ہی فرق رہ گیا ہے، ہم گاؤں والے آج بھی مکمل لباس پہنتے ہیں اور شہر کے لوگ آدھا ادھورا۔ اس نے اس کے بیہودہ لباس پر چوٹ کی تھی، اور اس کے پاس بیٹھی میشا، مومنہ اور سارا کے چہروں پر دبی دبی مسکراہٹ رینگ گئی تھی، جس پر ماریا کو تو آگ ہی لگ گئی تھی، اور وہ اسے ایسی گھورتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر چلی گئی تھی۔ یہ بالکل پاگل ہے، تم اس کی باتوں میں دھیان مت دینا۔ ہاں ہاں، وہ تو میں سمجھ رہی ہوں، وہ بظاہر ناک سے مکھی اڑاتی ہوئی بولی تھی، جبکہ اس کی نظروں نے ماریا کا دور تک تعاقب کیا تھا۔ وہ ماریا کی حرکات دیکھ کر ہی سمجھ گئی تھی کہ وہ کیسی لڑکی ہے۔ سکندر خان کے ساتھ وہ کچھ زیادہ ہی چپک رہی تھی، جبکہ سکندر خان اسے بالکل بھی منہ نہیں لگا رہا تھا۔ وہ سکندر خان کے بزنس پارٹنر کی بیٹی تھی، جس وجہ سے اسے ماریا کو برداشت کرنا پڑتا تھا، ورنہ ایسی لڑکیوں کو وہ اپنے سٹاف میں بھی نہیں رکھتا تھا۔ آج اس نے ماریا کے باپ کو انوائٹ کیا تھا، مگر باپ کی جگہ ماریا آ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی بی جان آئی تھیں، اور وہاں ماہگل کو بیٹھے دیکھ کر حیران ہوئی تھی، مگر پھر وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ان سب مہمانوں سے اچھی طرح ملی تھیں۔ وہاں پر موجود سب مردوں نے آ کر بی جان کو ادب سے سلام کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ہی بی جان وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھیں، جبکہ ملازمہ کے ہاتھ انہوں نے ماہگل کو بلایا تھا، اور وہ ملازمہ کے ساتھ ہی اندر چلی گئی تھی۔ پارٹی اپنے اختتام کو پہنچی تھی، سب لوگ گھروں کو لوٹ گئے تھے، جبکہ بی جان ماہگل کو اپنے کمرے میں بٹھا کر خوب کلاس دے رہی تھیں۔ تمہیں کس نے کہا تھا کہ یوں مردوں میں منہ اٹھا کر چلی جاؤ؟ کیا یہ تربیت کی ہے ہم نے تمہاری؟ بی جان، آپ کو نہیں پتا، مجھے خان جی نے اتنا ڈانٹا، اتنا برا بھلا کہا، وہ مجھے پینڈو اور جاہل کہہ رہے تھے۔ ان کی نظر میں وہ نیچے بیٹھی ہوئی عورتیں مجھ سے زیادہ پڑھی لکھی اور سمجھدار تھیں، تو پھر میں نے بھی وہی کیا جو انہوں نے کہا، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ اور بی جان کو غصہ آ گیا تھا۔ ماہگل، تمہاری بہت زبان چلتی ہے۔ بی جان، آپ مجھے سمجھانے کے بجائے اپنے بیٹے کو سمجھائیں،
اور آج کے بعد اگر اس نے مجھے جاہل کہا نا تو میں آپ کا بھی لحاظ نہیں کروں گی۔ آپ کی وجہ سے پہلے ہی میں نے اس کی بہت باتیں سن لی ہیں۔ اور مجھے ایک بات بتائیں، آپ نے کیوں میرا اس کے ساتھ زبردستی نکاح کیا؟ لے دیتی آپ اسے اس ماریا جیسی کوئی ماڈ اسکاٹ لڑکی جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلتی۔ وہ ایک ایک لفظ چباتے ہوئے بول رہی تھی۔ تبھی سکندر خان کمرے میں آیا تھا اور وہ ابھی تک غصے میں تھا۔ دیکھا بی جان، اس کی کتنی زبان چلتی ہے، اور اس کو آئے دیکھ کر ماہگل بھاگ کر ہی بی جان کے پیچھے بیٹھ گئی تھی۔ اب کیوں چھپ رہی ہو، ادھر آؤ۔ اور بی جان نے ہاتھ سے سکندر خان کو تحمل میں رہنے کا کہا تھا۔ میں بات کر رہی ہوں نا سکندر خان، اور تم نے کیوں اسے تپایا ہے؟ غلطی تمہاری ہے، تم نے اسے بلا وجہ ڈانٹ دیا، اور جہالت تم کسے کہتے ہو؟ اسے ہی کہتا ہوں بی جان، جو اس نے آج کیا ہے۔ آپ کہتی ہیں یہ ہمارے علاقے کی لڑکی ہے، رکھ رکھاؤ والی، ادب و اداب والی۔ یہ ہیں ادب و اداب آپ کے علاقے کے۔ وہ بی جان کو ناراضگی سے دیکھتا ہوا بولا تھا، اور بی جان نے شرم دلانے والی نظروں سے ماہگل کو دیکھا تھا۔ کروا دیا نا شرمندہ مجھے۔ آئی ایم سوری بی جان، میری وجہ سے آپ کو شرمندگی اٹھانا پڑی، مگر میں اب بھی اپنی بات پر ہنوز قائم ہوں۔ اس نے مجھے جاہل کہا تھا، میں نے تو جہالت نہیں دکھائی وہاں پر، بلکہ سب لوگ بہت امپریس ہوئے ہیں سکندر خان کی بیوی سے۔ وہ بی جان کے پیچھے چھپتے ہوئے ان کے کندھے سے ذرا سا سر نکالے اسے چڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ دیکھا بی جان، کتنی زبان چلتی ہے اس کی، جسے آپ گونگی بیری سمجھ رہی تھیں۔ ہاں تو کیا کرے، اب اپنی زبان کاٹ لے کیا؟ اور اتنی بھی کوئی قیامت نہیں ڈھا دی اس نے۔ اتنی پیاری لگ رہی ہے مجھے تو یہ ساڑی، اور میں نے ہی دلوائی تھی، میرے کہنے پر تو پہنی نہیں، مگر بہت پیاری لگ رہی ہو۔ چلو جاؤ اب اپنے کمرے میں جا کر آرام کرو، اور سکندر خان ذرا اپنی زبان کو لگام میں رکھا کرو۔ آج کے بعد تم نے میری بیٹی کو ڈانٹا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ اپنی بیٹی کے کرتوت نہ دیکھیے گا، دل چاہ رہا ہے اس کی ٹانگیں توڑ دوں۔ وہ غصے میں کمرے سے نکل گیا تھا۔ بی جان، مجھے نہیں جانا جس کے کمرے میں، وہ تو مجھے مار ڈالیں گے۔ وہ روحان سی ہوئی تھی۔ بیٹا جانا تو تمہیں اسی کمرے میں پڑے گا، میں تو نہیں سلا رہی تمہیں اپنے پاس۔ ٹھیک ہے، میں جا کر گیسٹ روم میں سو جاتی ہوں۔ خبردار، بی جان نے اسے ٹوکا تھا، جو ایسی حرکت کرنے کا سوچا بھی۔ پہلے تم بہت بڑی غلطی کر چکی ہو، اب جاؤ اپنے کمرے میں اور اسے مناؤ۔ اور اس بات پر اس کی آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ میں کیسے مناؤں؟ میں تو نہیں منا رہی، اور ویسے بھی وہ تو مجھے دیکھتے ہی آگ بگولا ہو جاتے ہیں، ان کو تو لڑائی کرنے کا موقع چاہیے ہوتا ہے۔ پلیز نا، آج رات مجھے یہاں سونے دیں، وہ منت والے لہجے میں بولی تھی۔ بالکل بھی نہیں، مجھے بیڈ پر نیند نہیں آتی۔ کوئی بات نہیں، میں صوفے پر سو جاؤں گی۔ ماہگل، بی جان، انہوں نے اسے غصے سے ٹوکا تھا۔ جا رہی ہوں، اور اگر کل آپ کو میری لاش ملے نا تو پھر بین مت ڈالیے گا۔ وہ ان کو ناراضگی سے کہتی چلی گئی تھی، جبکہ اس کی اس بات پر بی جان کو اتنے غصے میں بھی ہنسی آ گئی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آ کر کمرے کا دروازہ کھولا تھا۔ وہ کمرے میں نہیں تھا، اور اس نے ایک ٹھنڈی سانس لی تھی۔ شکر ہے وہ جلاد اس وقت کمرے میں نہیں ہے۔ ایسا کرتی ہوں اس کے آنے سے پہلے سو جاتی ہوں۔ اور تبھی وہ دروازہ بند کرتی جیسے ہی واپس مڑی تھی، وہ واش روم سے نکل کر اس کے سامنے کھڑا تھا، اور اسے دیکھ کر اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی۔ کیوں؟ اب کیوں ڈر رہی ہو؟ اور کیا کہہ رہی تھی تم اس وقت؟ کہ رات کس نے دیکھی ہے؟ چلو اب میں تمہیں رات بھی دکھا دیتا ہوں۔ بتاؤ مجھے، مردوں کے سامنے کیوں گئی تم؟ وہ اس کی کمر میں سختی سے ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کرتا بولا تھا، اور ماہگل کو لگ رہا تھا کہ اس کی سخت انگلیاں اس کی کمر میں دھنس جائیں گی۔ پلیز خان جی، مجھے درد ہو رہا ہے، اور جو شرمندگی مجھے سب کے سامنے ہوئی ہے، وہ اس میں شرمندہ ہونے والی کون سی بات ہے؟ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کی بیوی اتنی ماڈرن ہے۔ وہ اس کے اتنے قریب ہی زبان چلانے سے باز نہیں آئی تھی۔ آپ تو مجھے پینڈو جاہل سمجھ رہے تھے، آپ کو کسی کے سامنے شرمندہ نہیں ہونا پڑا۔ آپ کو تو میرا شکریہ ادا کرنا چاہیے، الٹا مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھتی اسے پوری شدت سے دور دھکیلتی منہ بناتے ہوئے بولی تھی، یہ جو تمہاری زبان چلتی ہے نا، اس کو کسی دن میں نے کاٹ دینا ہے۔ ہائے نہیں نہیں خان جی، ایسا مت کیجیے گا۔ ماہگل کی تو اس بات سنتے ہی ڈر سے آنکھیں پھیل گئی تھیں۔ پہلے آپ مجھے پینڈو اور جاہل ہونے کا طعنہ دیتے ہیں، اور پھر مجھے توتلی ہونے کا طعنہ دیں گے، وہ روحان سی ہوتے ہوئے بولی تھی۔
تمہیں پتہ ہے تم جتنی معصوم بنتی ہو اتنی معصوم ہو بالکل بھی نہیں۔ تو آپ کو معصوم لوگ پسند کب ہیں؟ آپ کو تو چالاک شاطر لوگ پسند ہیں نا۔ میری معصومیت سے تو آپ کو چڑ ہے، تو اسی لیے میں نے سوچا ہے کہ اب سے اپنی معصومیت کو کہیں پیچھے چھپا دوں گی اور یہاں شہر کے لوگوں کی طرح چالاک بن جاؤں گی۔ اس کے گرد سکندر خان کی گرفت بدستور قائم تھی۔ کس کلاس میں پڑھتی تھی تم؟ سکندر خان کو یہی لگا تھا کہ وہ اسکول یا کالج میں پڑھتی ہوگی۔ بی ایس سی کے پیپرز دے لیے تھے، اب آگے ایم ایس میں ایڈمیشن لینا تھا، اور پھر وہ سب ہو گیا۔ اچانک ہی وہ اداس ہو گئی تھی۔ سکندر خان اس کے چہرے کے بدلتے رنگ دیکھ کر اس کے گرد اپنی گرفت ڈھیلی کر گیا تھا اور ماہگل اس سے دور ہوئی تھی اور جا کر بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ تمہیں لگتا ہے اگر اس طرح کا اداس چہرہ بنا لو گی تو میں تمہیں سزا نہیں دوں گا؟ تو یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ سزا تو تمہیں آج ہی ملے گی، اور بڑی خطرناک سزا ملے گی۔ وہ اس کے بالوں سے کلپ نکالتا اس کے بالوں کو بکھیر گیا تھا اور اس کو سختی سے اپنے قریب کرتا اس پر جھکا تھا۔ ماہگل کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر بہنے لگے تھے، مگر سکندر خان نے اس کے آنسوؤں کی پرواہ نہیں کی تھی۔ صبح وہ لوگ ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے کہ اچانک ہی ماریا آ گئی تھی، اور ماریا کو دیکھ کر سکندر خان حیران رہ گیا تھا۔ ماریا تم یہاں؟ کیا محترم، آپ تو آفس نہیں آ رہے تھے؟ اس فائل پر آپ کے سگنیچر ضروری تھے، تو میں نے سوچا آپ کے گھر آ کر آپ سے سائن کروا لوں۔ وہ بڑی بے تکلفی سے اس کے ساتھ والی چیئر پر بیٹھتی بولی تھی، بچے یہ کیا بے ادبی ہے، نہ سلام نہ دعا۔ بی جان نے اسے ٹوکا تھا۔ آئی ایم سوری بی جان۔ السلام علیکم، آپ کیسی ہیں؟ ماریا شرمندہ ہوتے ان کو سلام کر گئی تھی۔ بیٹا میرے علاوہ اور بھی لوگ ہیں یہاں پر، بی جان نے ماہگل کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تو نہ چاہتے ہوئے بھی ماریا کو ماہگل کو بھی سلام کرنا پڑا تھا، جس کا ماہگل نے بڑی خوش دلی سے جواب دیا تھا۔ یہ ایک چھوٹے سے سائن کے لیے تم گھر آ گئی ہو؟ میں آفس میں آ رہا تھا نا۔ اور ماہگل بڑے غور سے ماریا کو دیکھ رہی تھی۔ ماہگل کے چہرے سے صاف آیا تھا کہ اسے ماریا کا سکندر خان کے اتنا قریب بیٹھنا بالکل بھی پسند نہیں تھا۔ وہ اٹھ کر جانے لگی تھی جب سکندر نے اسے روکا تھا۔ رکو ماریا، مجھے بھی اپنے ساتھ ہی لے جاؤ، میری گاڑی آج سروس کے لیے جانے والی ہے۔ اور ماریا تو یہی چاہتی تھی۔ اس کے تو وارے نیارے ہو گئے تھے۔ وہ ایک جلاتی ہوئی مسکراہٹ ماہگل کی طرف اچھالتی ہوئی چلی گئی تھی، اور ماہگل نے حیرت سے بی جان کو دیکھا تھا، جبکہ بی جان نے ناک سے مکھی اڑائی تھی۔ میرا سکندر خان ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اس کا کردار بالکل بھی ہلکا نہیں ہے، اور یہ شہر کی ماڈرن لڑکیاں تو اسے ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ اگر ایسا ہوتا تو اب تک وہ کسی نہ کسی سے بیاہ کر چکا ہوتا۔ جی آپ کی مرضی سے شادی کر کے تو جیسے وہ بڑا خوش ہے۔ ماہگل اچھی خاصی تب گئی تھی، اور وہ اٹھ کر کمرے کی طرف چلی گئی تھی، جبکہ بی جان کو ماہگل کا اس طرح ماریا سے چڑنا اچھا لگا تھا۔ چلو، ان کو یہ تو یقین ہوا تھا کہ وہ سکندر خان سے محبت کرنے لگی ہے، اور یہی تو بی جان چاہتی تھی۔ ماہگل بی جان کی بچپن کی سہیلی خجستہ کی بیٹی تھی۔ خجستہ کی بی جان کے ساتھ بہت پرانی دوستی تھی۔ وہ ایک ہی اسکول اور کالج میں پڑھتی تھیں۔ اس کے بعد بی جان کی فیملی پشاور سے لاہور شفٹ ہو گئی، اور بی جان کا اپنے گاؤں سے تعلق صرف خجستہ کی حد تک ہی تھا۔ بی جان کے بھائیوں نے اپنی ساری زمینیں بیچ دی تھیں، جبکہ بی جان کے حصے کی جو زمین تھی اس نے ابھی تک سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ بی جان کی شادی دلاور خان سے ہوئی تھی، اور دلاور خان کی فیملی بھی کئی دہائیاں پہلے پشاور سے لاہور شفٹ ہوئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ وہ بھی اپنے گاؤں کو بھول گئے تھے، مگر بی جان اپنے گاؤں کو نہیں بھول سکی تھی، اور اس محبت کی سب سے بڑی وجہ ان کی دوست خجستہ ہی تھی۔ وہ 2-3 سال بعد خجستہ سے ملنے گاؤں ضرور جاتی تھیں، اور اسی بہانے ان کا اپنی زمینوں پر بھی چکر لگ جاتا تھا۔ خجستہ کے شوہر بھی بہت بڑے زمیندار تھے، مگر اچانک ہی ان کو دل کا دورہ پڑا تھا اور وہ انتقال کر گئے تھے، تو زمین کی ساری ذمہ داریاں خجستہ پر آ گئی تھیں، جنہیں وہ خوش اسلوبی سے دیکھ رہی تھی۔ سکندر خان ماں کے ساتھ کبھی گاؤں نہیں گیا تھا، نہ ہی اسے گاؤں دیکھنے کا شوق تھا۔ ایک دم نے ضد کی تھی کہ سکندر خان اس کا گاؤں دیکھنے چلے، مگر پہلے وہ اپنی تعلیم میں مصروف تھا، اس کے بعد وہ اپنے بزنس میں مصروف ہو گیا تھا، اسی لیے اس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں تھا۔ مگر اس نے ماں سے وعدہ کیا تھا کہ وہ ایک دن ضرور ان کے گاؤں جائے گا، اور وہ دن جلد ہی آ گیا تھا۔
گاؤں سے فون آیا تھا، بی جان کی جان سے پیاری سہیلی مشکل میں تھی۔ خجستہ خانم کو کینسر ہو گیا تھا، اور جب ان کو اس موذی بیماری کی خبر ملی تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ وہیں پشاور کے ہسپتال میں ایڈمٹ تھیں اور اپنے آخری وقت میں انہوں نے بی جان سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ماہگل نے فوراً اپنی اس پیاری سی خالہ کو فون کر دیا تھا۔ ماہگل کی آواز سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ کتنی پریشان تھی، اور بی جان تو دیوانی ہو گئی تھی اپنی دوست کی بیماری کا سن کر۔ صبح فجر کے وقت ان کو فون آیا تھا۔ وہ ابھی فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھیں کہ ان کو کال آ گئی تھی، اور کال سنتے ہی وہ دیوانوں کی طرح باہر بھاگی تھیں۔ انہوں نے سکندر خان کا جا کر دروازہ کھٹکھٹایا تھا۔ سکندر، خجستہ کی حالت بہت خراب ہے، وہ ہسپتال میں ہے، اس کی بیٹی نے مجھے ابھی فون کیا، ہمیں ابھی اور اسی وقت نکلنا ہوگا۔ بی جان، ابھی اور اسی وقت؟ ہاں، ابھی اور اسی وقت، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے۔ مگر بی جان، ابھی تو اندھیرا ہے، ہمیں نکلتے نکلتے سویرا بھی ہو جائے گا، اور تم کب سے اندھیروں سے ڈرنے لگے؟ جلدی کرو، ہم جا رہے ہیں پشاور۔ اگلے آدھے گھنٹے میں وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے پشاور کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر خجستہ کی جو حالت بی جان نے دیکھی تھی، ان کے تو آنسو ہی نہیں رک رہے تھے۔ انہوں نے بہت ضد کی تھی کہ ان کے ساتھ خجستہ لاہور چلے، مگر ان کو تو جیسے اپنی موت کا فرشتہ نظر آ جاتا تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا تھا۔ وہیں پر بی جان نے ماہگل کا رشتہ سکندر کے لیے مانگ لیا تھا۔ ماہگل مجھے بہت پیاری ہے، وہ ابھی چھوٹی ہے، میں جانتی ہوں۔ سکندر خان اور اس کی عمر میں بہت فرق ہے، مگر خجستہ، مجھے ماہگل بڑی پیاری لگتی ہے۔ تم تو جانتی ہو نا میری ماہگل سے محبت کو۔ میں باقاعدہ یہاں آ کر اس کا رشتہ مانگنا چاہتی تھی۔ یہ حالات پتہ نہیں کیسے ہو گئے، بہت شرمندہ ہوں، میں نے دیر کر دی، مگر پلیز مجھے ماہگل کا رشتہ دے دو۔ خجستہ تو پہلے ہی حالات کی ماری ہوئی تھی، وہ ماہگل کے معاملے میں کسی پر اعتبار بھی نہیں کر سکتی تھی سوائے بی جان کے۔ سکندر خان کو اس نے صرف تصویروں میں دیکھا تھا، آج پہلی بار وہ سکندر خان سے ملی تھی۔ ٹھیک ہے، تم ماہگل کے نکاح کا بندوبست کرو، نکاح ہو جائے گا، اور پھر جب تک میں زندہ ہوں میرے پاس رہے گی۔ میرے مرنے کے بعد تم اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جانا۔ کیسی باتیں کرتی ہو خجستہ، اللہ تمہاری لمبی زندگی کرے۔ نہیں، اب مجھے لمبی زندگی کی چاہ نہیں ہے، میں بس اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ وہ مجھے اس تکلیف سے رہائی دے دے۔ اگلے دن شام کو سکندر خان کا نکاح ہسپتال میں ہو گیا تھا۔ سکندر خان تو واپس چلا گیا تھا، مگر بی جان وہیں رک گئی تھیں۔ انہوں نے ضد کی تھی کہ وہ خجستہ کو اتنے برے حال میں چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتی۔ سکندر خان غصے میں واپس چلا گیا تھا۔ اسے تو یہ آنن فانن نکاح بھی قبول نہیں تھا۔ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو اپنی بیوی کی صورت میں کیسے قبول کر سکتا تھا؟ مگر ان کے سامنے وہ بول بھی نہیں سکتا تھا، اسی لیے چپ ہونا پڑا تھا۔ مگر خجستہ خالہ کی یہ چھوٹی سی بیٹی بیوی کے روپ میں دیکھ کر وہ حیران ہی رہ گیا تھا، کیونکہ وہ سچ میں ایک بالکل چھوٹی بچی لگ رہی تھی۔ ماہگل 21 سال کی تھی، مگر دکھنے میں وہ 16-17 سال کی لگتی تھی۔ خجستہ خالہ کی طبیعت دن بدن بگڑتی جا رہی تھی۔ بی جان نے کافی ضد کی تھی، غصہ بھی کیا تھا کہ وہ اسے لاہور لے آئیں، مگر خجستہ خانم کی ایک ضد تھی کہ وہ اپنے شہر کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گی، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اگر وہ اپنا شہر چھوڑ کر جائے گی تو موت شاید اسے راستے میں ہی آ دبوچے۔ وہ مرنا اپنی زمین پر ہی چاہتی تھی، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ ماہگل کے نکاح کے 7ویں دن وہ اللہ کو پیاری ہو گئی تھیں۔ ماہگل اور سکندر خان کے نکاح کا سارے خاندان والوں کو علم تھا، مگر کافی رشتہ دار ناراض بھی تھے، کیونکہ خجستہ خانم کے رشتہ دار ماہگل کا رشتہ اپنے بیٹوں کے لیے لینا چاہتے تھے، جبکہ ان کے بیٹے جاہل اور ان پڑھ تھے، اور ماہگل ایک پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ اسی لیے خجستہ خانم اپنی بیٹی کا رشتہ پڑھے لکھے لڑکے سے کرنا چاہتی تھیں۔ سکندر ان کے معیار پر پورا اترا تھا، اسی لیے انہوں نے آنن فانن ماہگل کا نکاح کر دیا تھا۔ ایک طرح سے اچھا ہی کیا تھا۔ ماہگل کا اب گھر سے نکلنا مشکل تھا، کیونکہ روزانہ ہی گاؤں کے لوگ ان کے پاس افسوس کے لیے آتے تھے، اور ان کے علاقے کا رواج بھی ایسے ہی تھا۔ شام کو ڈیلی لنگر پکتا تھا، اور خجستہ خانم کی فاتحہ خوانی کی جاتی تھی۔ سکندر خان تو کل خوانی کے بعد ہی شہر واپس آ گیا تھا، جبکہ بی جان نے کہا تھا کہ وہ اب 40ویں کے بعد ہی آئیں گی۔
40ویں کے ختم پر انہوں نے سکندر خان کو پشاور بلایا تھا۔ فاتحہ خوانی کے بعد ہی بی جان نے ماہ گل کے سارے خاندان کو دعوت دی تھی، اور یوں سب کے درمیان وہ سکندر خان کے ساتھ ماہ گل کو اپنے ساتھ لے آئی تھی۔ سکندر خان منہ پھلائے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ بی جان اسے بار بار مخاطب کر رہی تھی، مگر وہ ہوں ہاں کے علاوہ کوئی جواب نہیں دے رہا تھا۔ اس کے رویے سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ بی جان سے ناراض تھا۔ ماہ گل بھی چپ چاپ تھی، کچھ اپنے گھر سے جانے کا غم، اور پھر وہ اپنا واحد اکلوتا رشتہ بھی کھو چکی تھی۔ ابھی تو اس صدمے سے ہی نہیں سنبھل پائی تھی کہ اس سے اپنا گھر، اپنا علاقہ چھوڑنا پڑا تھا۔ بی جان نے ماہ گل سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے جب اس کا دل چاہے گا یہاں گاؤں لے آئیں گی۔ انہوں نے اپنے وعدے پر عمل بھی کیا تھا۔ 1 مہینے کے بعد ہی وہ اس کو پشاور لے کر آئی تھی، اور 4-5 دن رہ کر وہ واپس چلی گئی تھی، جبکہ سکندر خان دوبارہ پشاور نہیں گیا تھا، نہ اس کے پاس اتنا ٹائم تھا۔ 1 مہینے بعد ہی وہ اس کو پشاور لے کر آئی تھی، اور 4-5 دن رہ کر وہ واپس چلی گئی تھی، جبکہ سکندر خان دوبارہ پشاور نہیں گیا تھا، نہ اس کے پاس اتنا ٹائم تھا۔ اس نے بی جان کو صاف انکار کر دیا تھا کہ اب وہ اپنا کام چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ آج کل وہ کام کے بوجھ کی وجہ سے پہلے ہی بہت چڑچڑا ہو رہا تھا، اسی لیے بی جان نے بھی اس کو زیادہ اصرار نہیں کیا تھا۔ انہوں نے اسی پر شکر ادا کیا تھا کہ اس نے بی جان کی لاش رکھتے ہوئے نکاح کر لیا تھا۔ بی جان نے شہر آ کر اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو فون کیا تھا اور اپنے بیٹے کے نکاح کی خبر دی تھی۔ سب لوگ ہی حیران تھے کہ وہ اتنی جلدی اور اتنی سادگی سے اپنے بیٹے کا نکاح کیسے کر سکتی ہیں، مگر بی جان نے مجبوری بتا دی تھی، اسی لیے سبھی خاموش ہو گئے تھے۔ پھر انہوں نے ان دونوں کا دھوم دھام سے ولیمہ بھی کر دیا تھا۔ یوں ہر طرف سکندر خان کے بیاہ کی خبر پھیل گئی تھی۔ سب لوگ ہی سکندر خان کی بیوی سے ملنا چاہتے تھے، مگر سکندر کسی سے بھی اپنی بیوی کا تعارف نہیں کروا سکتا تھا، کیونکہ اسے لگتا تھا کہ ماہ گل اسے شرمندہ کروا دے گی۔ اس کا خالص پشتون لہجہ اسے غصہ دلاتا تھا، اسی لیے اس نے اپنے سرکل میں اسے کہیں بھی متعارف نہیں کروایا تھا، اور وہ اسے بیٹھتے اٹھتے جاہل اور ان پڑھ ہونے کے طعنے ضرور دیتا تھا۔ ماہ گل سے نہ اس نے تعلیم پوچھی تھی اور نہ ہی اس نے بتائی تھی۔ جب اس نے اسے بی ایس سی کے بارے میں بتایا تو وہ حیران ہی رہ گیا تھا۔ وہ چھوٹی سی عمر میں اتنی تعلیم کیسے حاصل کر سکتی تھی؟ پھر اس کے ID کارڈ پر اس نے اس کی عمر دیکھی تھی تو اس کو حیرت کا ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ بی جان نے پاس بٹھا کر ماہ گل کو سمجھایا تھا کہ وہ سکندر خان کو سمجھنے کی کوشش کرے، اسے پیار سے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرے، جبکہ ماہ گل کو یہ سب نہیں آتا تھا۔ وہ چڑھ جاتی تھی بی جان کی ایسی باتوں سے، مگر وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ اس دن بی جان نے ماہ گل کو اپنے ساتھ کچن میں لگا لیا تھا اور سکندر خان کے لیے اچھے اچھے کھانے بنوائے تھے۔ اس دن کھانے میں ہر وہ چیز شامل تھی جو سکندر خان کو پسند تھی۔ شام کو سکندر جب تھکا ہوا آفس سے آیا تو وہ لاؤنج میں ہی بی جان کے پاس صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ بی جان نے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے اس کے ماتھے کو چھوا تھا۔ جی بی جان، آج میں بہت تھک گیا ہوں، تو میرا بچہ اتنے کام نہ کیا کرو نا، اتنا ہی کرو جتنا تمہاری طبیعت سہ سکتی ہے۔ میں دیکھ رہی ہوں آج کل تم کچھ زیادہ ہی مصروف رہنے لگ گئے ہو۔ بس بی جان، یہ ایک پروجیکٹ ہے، اس کی وجہ سے زیادہ مصروفیت ہے، اس کے بعد تو پھر سب آسان ہی ہوگا۔ اچھا جاؤ، جا کر فریش ہو جاؤ، آج تمہاری بیوی نے تمہارے لیے کھانا بنایا ہے، ہر وہ چیز بنائی ہے جو تمہیں پسند ہے، اور اتنی پیاری بچی ہے، پیار سے بات کیا کرو اس سے۔ ہاں جی، پیاری بچی کی زبان بھی بڑی پیاری ہے۔ سکندر خان ناراضگی سے بولتا اٹھ گیا تھا۔ بری بات ہے سکندر خان، کیا کمی ہے ماہ گل میں؟ اور میں دیکھ رہی ہوں تمہارا رویہ اس کے ساتھ بہت برا ہے۔ اس نے جو کچھ کیا وہ چھوڑ دو اس بات کو، ایک بات کے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ میں نے اسے سمجھا دیا ہے، آئندہ ویسا کچھ نہیں کرے گی، اور اس میں غلطی تم دونوں کی برابر ہے۔ میں اسے اکیلی کو قصوروار نہیں ٹھہراؤں گی۔ اور جاؤ، جا کر کپڑے بدل کر منہ دھو کر آؤ، میں کھانا لگواتی ہوں، پھر مل کر کھانا کھاتے ہیں۔ لاپرواہی سی ماہ گل جو ہر بات کو چٹکیوں میں اڑا دیتی تھی، سکندر خان کی محبت میں وہ گوڈے گوڈے ڈوب چکی تھی، مگر سکندر خان کی اصلی لاپرواہی اپنے عروج پر تھی۔ وہ اب بھی ماہ گل کو پہلے کی طرح نظر انداز کرتا تھا، اور وہ اس کے قریب تب ہی آتا تھا جب اس کا اپنا دل چاہتا تھا، اور اس کے بعد تو وہ ماہ گل کی طرف دیکھتا تک نہیں تھا۔
پہلے تو ماہگل کو اس کے رویے کا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر اب وہ اس کے رویے کے بارے میں سوچنے لگی تھی، اور سکندر خان کا ماہگل کو ذرا سا بھی نظر انداز کرنا اسے بہت چبھتا تھا۔ ماہگل بہت پہلے سادہ سی حلیے میں رہتی تھی، اب وہ اپنا دھیان رکھنے لگی تھی، خود کو سنوارنے لگی تھی۔ بی جان کے ساتھ اس نے اس شہر کا کوئی شاپنگ مال نہیں چھوڑا تھا جہاں سے اس نے اپنے لیے کچھ خریدا نہ ہو۔ اپنے ساتھ ساتھ اب وہ گھر پر بھی توجہ دینے لگی تھی۔ ماہگل نے اپنی نگرانی میں پورے گھر کی سیٹنگ بدلی تھی۔ بی جان نے اسے فری ہینڈ دیا تھا، وہ جو چاہے جیسا چاہے کر سکتی ہے، اور ماہگل کو گھرداری کا پہلے بھی شوق تھا، اور اب تو اس کا یہ شوق مزید جنون بن گیا تھا۔ بی جان نے اسے آگے پڑھنے کی اجازت دی تھی، مگر اب وہ جانتی تھی کہ وہ پڑھائی میں اپنا دل نہیں لگا سکے گی، کیونکہ اس کا دل سکندر خان میں لگ گیا تھا۔ جو باتیں وہ خان جی سے نہیں کر سکتی تھی، وہ پہروں اس کی تصویر سے کرتی تھی۔ سکندر خان کی ایک بڑی سی تصویر اس کے کمرے میں لگی ہوئی تھی، اور یہ تصویر ماہگل کو بہت پیاری تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ زیادہ اسی تصویر کے ساتھ باتیں کرتی نظر آتی تھی۔ اس دن جب وہ سو کر اٹھی تو سکندر خان اس کے اٹھنے سے پہلے ہی آفس جا چکا تھا، اور ماہگل کو بے حد برا لگا تھا۔ کیا خان جی، آپ اپنا دیدار کروائے بنا ہی چلے گئے؟ میرا پورا دن کیسے گزرے گا؟ اب وہ اس کی تصویر کے سامنے کھڑی منہ بناتی ناراضگی سے بولی تھی۔ ابھی صرف 9 بجے ہیں اور آپ نے کہیں رات کے 9 بجے آنا ہے؟ وہ اتنے گھنٹے ماہگل آپ کو دیکھے بنا کیسے گزارے گی؟ وہ اس کی تصویر کے ساتھ سر ٹکائے روحان سی ہوتی بولی تھی۔ کبھی کبھی ماہگل کا دل کرتا تھا وہ سکندر خان کو فون کرے، اور اس وقت بھی اس کا دل شدت سے چاہا تھا کہ وہ ایک دفعہ اس سے بات ہی کر لے، اور اپنی اسی خواہش پر عمل کرتے ہوئے اس نے اس کو فون بھی ملا لیا تھا۔ بیل جا رہی تھی، مگر اس کے خان جی نے فون نہیں اٹھایا تھا۔ اس نے دوسری دفعہ نمبر ڈائل کیا تھا، اب کی بار فون اٹھا لیا گیا تھا۔ ہیلو، اجلت بھلے لہجے میں سکندر خان کی آواز گونجی تھی۔ وہ خان جی، آج آپ جلدی چلے گئے، مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ہاں، تو کیا میں تمہارے اٹھنے کا انتظار کرتا، یا میں تم سے اجازت لے کر آفس کے لیے نکلتا؟ وہ ایک ضروری فائل دیکھ رہا تھا، اور اسی فائل کی ورق گردانی کرتے مصروف سا بولا تھا۔ نہیں، وہ میرا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ وہ میں بس یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آج آپ رات کے کھانے میں کیا کھائیں گے؟ میں وہی بنا دیتی ہوں۔ اب اسے کوئی بات تو کرنی تھی، کوئی بہانہ تو چاہیے تھا فون کرنے کا، اسی لیے جلدی سے بول گئی تھی۔ ابھی صرف 12 بجے ہیں اور تمہیں رات کے کھانے کی فکر لگ گئی ہے۔ کچھ بھی بنا لو، بلکہ میرے لیے کچھ بھی بنانے کی ضرورت نہیں ہے، میں کھانا باہر سے ہی کھا لوں گا، اور یہ فضول سی باتیں پوچھنے کے لیے مجھے فون مت کیا کرو۔ سکندر خان نے بنا اس کا جواب سنے فون کاٹ دیا تھا، اور ماہگل کتنی دیر تک کچھ بول بھی نہیں پائی تھی۔ کیا پینڈو ہونا اتنا بڑا جرم ہے خان جی؟ اس کی تصویر کی طرف دیکھتے ہوئے آنسو پوچھتے بولی تھی۔ کیا کبھی آپ مجھ سے محبت کریں گے؟ آپ کو تو ماریا جیسی لڑکیاں پسند ہیں نا؟ اور ماریا کا یاد آتے ہی وہ بے چین ہو گئی تھی اور اٹھ کر باہر آ گئی تھی۔ بی جان، آپ کہتی ہیں میں آپ کے بیٹے کا خیال رکھوں، اور وہ تو فون پر میری آواز بھی نہیں سننا چاہتے۔ وہ بی جان کے پاس آ کر بیٹھی تھی اور ان کے کندھے سے سر ٹکاتے شکایت بھرے لہجے میں بول رہی تھی۔ او میرا بچہ، کیا ہوا ہے؟ سکندر خان نے کوئی بات کی ہے؟ ہاں دیکھے نا، ابھی میرے صبح اٹھنے سے پہلے ہی وہ آفس چلے گئے۔ جب میں نے ابھی فون کیا تو اتنا ڈانٹ دیا گیا۔ سوری بیٹا، یہ اس کی بری عادت ہے، کام میں وہ ایسے چڑچڑا سا ہو جاتا ہے۔ میں بات کروں گی اس سے۔ نہیں، آپ بات مت کیجیے گا، وہ تو میں نے آپ سے ایسی بات کر لی، مجھے عادت ہے نا ہر بات آپ سے شیئر کرنے کی۔ اور بی جان نے اپنی اس پیاری سی بہو کا ماتھا چوما تھا جو انہیں اپنی بیٹیوں سے بھی زیادہ عزیز تھی۔ ماہگل کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ بی جان اس کو اسپتال لے آئی تھی، ڈاکٹر نے ٹیسٹ کیے تھے اور رپورٹ 2 دن بعد آنی تھی، اور بی جان ابھی سے بہت خوش تھیں۔ بی جان، ابھی تو ڈاکٹر نے کچھ بتایا بھی نہیں ہے، بلا وجہ اتنی خوش ہو رہی ہیں، مگر مجھے پتا ہے کہ خوشخبری ہے۔ اچھا، تم ابھی سکندر خان کو کچھ مت بتانا، جب رپورٹ آ جائے تبھی بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اور 2 دن بعد بی جان کی طبیعت خراب تھی تو ماہگل خود ہی ڈاکٹر کے پاس ڈرائیور کے ساتھ رپورٹ لینے چلی گئی تھی۔
خوشخبری سن کر وہ خود بہت خوش ہوئی تھی اور اسی خوشی میں وہ شاپنگ کرنے چلی گئی تھی۔ نہ جانے کیوں اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اپنے آنے والے بچے کے لیے ڈھیر ساری شاپنگ کر لے، حالانکہ یہ اس کی بے وقوفی تھی، ابھی بہت وقت پڑا تھا، مگر پھر بھی اس کا دل چاہ رہا تھا۔ وہ اپنے دل کی آواز پر لبیک کہتی مال چلی گئی تھی۔ وہ نیو بورن بیبی کی کچھ چیزیں ہی لے سکی تھی کہ اس کی طبیعت کافی خراب ہو رہی تھی، تو وہ بل کروانے کاؤنٹر پر چلی گئی تھی، اور تبھی اس کی نظر سامنے آتے سکندر خان اور اس کے ساتھ ماریا پر پڑی تھی۔ ماریا اس کے ساتھ کافی بے تکلفی سے چپک کر چلتی آ رہی تھی۔ کتنی دیر تک وہ اس سے نظر نہیں ہٹا پائی تھی، مگر پھر جلدی سے وہ بل پے کرتی وہاں سے نکل آئی تھی۔ وہ سکندر خان کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پورے راستے وہ روتی آئی تھی۔ گھر تک پہنچتے اس نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا اور بی جان کے پاس چلی گئی تھی۔ کہاں چلی گئی تھی معقول؟ میں انتظار کر رہی تھی، دیر کیوں لگا دی؟ میں پریشان ہو رہی تھی۔ کیا آیا رپورٹ میں؟ اور اس نے مسکراتے ہوئے سر جھکا دیا تھا۔ بی جان نے اس کا ماتھا چوم لیا تھا۔ میں صدقے جاؤں میری جان، کتنی بڑی خوشی دی ہے تم نے مجھے۔ اور بچے، ابھی تو بہت سارا ٹائم پڑا ہے نا، ہم بعد میں شاپنگ کر لیتے۔ اپنی طبیعت کا خیال رکھو۔ جی بی جان، مجھے شاپنگ پر نہیں جانا چاہیے تھا۔ ارے ایسے کیوں کہہ رہی ہو؟ شاپنگ پر تو جانا چاہیے تھا نا، تمہارا دل کیا، اچھا کیا کر لی۔ میں کہہ رہی ہوں بس اپنی طبیعت کا خیال رکھو، شروع کے دنوں میں بہت مشکل ہوتی ہے۔ چلو جاؤ، جا کر آرام کرو، یہ سامان میں رکھوا دیتی ہوں۔ نہیں، میں لے جاتی ہوں۔ وہ سامان اٹھا کر چلی گئی اور سارا سامان بیڈ پر رکھ کر وہ خود بھی وہیں سونے کے لیے نیم دراز ہو گئی تھی۔ وہ کافی تھکی ہوئی تھی، مگر پھر بھی اسے نیند نہیں آئی تھی۔ وہ سکندر خان کے ساتھ ماریا کو دیکھ کر بہت بے چین ہو گئی تھی اور اسے بلا وجہ رونا آنے لگا تھا، اور وہ شدت سے رو بھی رہی تھی۔ اور بی جان نے سکندر خان کو فون کر کے ایمرجنسی کہہ کر گھر بلا لیا تھا۔ وہ تو پریشان سا ہو گیا تھا۔ کیا ہوا بی جان؟ آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ جاؤ اپنی بیوی سے پوچھو، تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ وہ مسکراتے بول رہی تھی۔ بی جان آپ بتا دیں کون سی خوشخبری ہے؟ اس نے کیا بتانا ہے، آپ بتا دیں۔ میں نے کہا نہ جا کے معقول سے پوچھو۔ اور وہ کمرے میں آیا تو معقول بیڈ پر سو رہی تھی، جبکہ اس کے پاس ایک چھوٹے بچے کی چیزیں بکھری پڑی تھیں۔ معقول؟ اس نے اس کے گال کو چھوا تھا۔ وہ جھٹ سے اٹھ گئی تھی۔ جی آپ آ گئے؟ ہڑبڑا کر اٹھی تھی۔ ہاں میں آ گیا ہوں، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے، تم ٹھیک ہو؟ اور بی جان نے مجھے کہا ہے تم مجھے کچھ بتانے والی ہو۔ خان جی آپ ابھی کہاں تھے؟ اس نے جان بوجھ کر پوچھا تھا۔ میں آفس میں ہی تھا کہ اچانک بی جان کا فون آ گیا۔ تم اب مجھے بتاؤ گی بھی صحیح۔ اور معقول کو لگا تھا کہ اگر وہ سچ بول دیتا تو اسے اتنی تکلیف نہ تھی جتنی اس کے جھوٹ سے اسے تکلیف ہوئی تھی۔ جی ہاں، وہ بی جان دادی بننے والی ہیں۔ وہ سر جھکائے بولی تھی۔ ارے واہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے۔ اور بی جان ہی نہیں دادی بننے والی، میں بھی تو بابا بننے والا ہوں۔ اور معقول اسے بس خالی خالی نظروں سے دیکھتے ہوئے چہرے جھکا گئی تھی۔ میں بی جان سے مل کر آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر چلا گیا تھا اور معقول کو اس کے اس رویے پر اور بھی شدت سے رونا آیا تھا۔ بی جان معقول کا جتنا بھی خیال رکھتی تھی، وہ اپنے معاملے میں اتنی ہی لاپرواہی دکھا رہی تھی۔ اکثر رات کو بھی معقول نے دیکھا تھا سکندر کے فون پر ماریا کی کال آتی تھی، جسے سننے کے لیے وہ کمرے سے باہر چلا جاتا تھا۔ معقول بہت چپ چپ سی رہنے لگی تھی۔ وہ پہلے کی طرح سکندر خان کا خیال بھی نہیں رکھتی تھی۔ پہلے وہ جو دیوانوں کی طرح اس کے آگے پیچھے پھرتی تھی، اب وہ اسے بالکل نظر انداز کرنے لگی تھی۔ سکندر اب اس کا پہلے سے خیال رکھتا تھا، مگر معقول کو اب اس کا خیال رکھنا نہ رکھنے کا فرق نہیں پڑتا تھا، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا تھا۔ سکندر خان جب بھی معقول کے پاس ہوتا تھا، ماریا کی کال آ جاتی تھی اور وہ پھر اچانک اٹھ کر چلا جاتا تھا۔ اس دن بھی ایسا ہوا تھا۔ بی جان اس دن اپنی دوست کی طرف گئی ہوئی تھی۔ سکندر خان گھر پر ہی تھا۔ وہ معقول کا ڈھیر سارا خیال رکھنے کی ہدایات دیتی چلی گئی تھی۔ معقول سکندر خان کے ساتھ بیٹھی فلم دیکھ رہی تھی۔ آج اس کا موڈ بھی کافی اچھا تھا۔
وہ اپنے خان جی کے کندھے پر سر رکھے بڑے انہماک سے اسکرین پر چلتے سین کو دیکھ رہی تھی جب اچانک ہی دروازہ نوک ہوا تھا۔ وہ سیدھی ہوتی دور ہوئی تھی، تبھی دروازہ دھڑ سے کھلا تھا۔ ماریا اندر آئی تھی۔ ماریا کو دیکھ کر معقول کا موڈ بری طرح سے خراب ہوا تھا۔ آئی ایم سوری سکندر، میں نے تمہیں ڈسٹرب کیا، مگر ایک بہت ضروری کام ہے اور تمہیں ابھی میرے ساتھ جانا ہوگا۔ مگر ماریا، آج تو اتوار ہے، آج تو میں نے ہاں یا نہ سننے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اٹھو جلدی کرو۔ وہ سکندر خان کا ہاتھ پکڑتی اسے لے گئی تھی اور کتنی دیر تک معقول اپنے خالی پہلو کو گھورتی رہ گئی تھی۔ معقول کا اچانک بی پی لو ہو گیا تھا اور وہیں پر ہی آنکھیں موندے صوفے کے ساتھ ہی سر ٹکا گئی تھی۔ کافی دیر بعد ملازمہ جو اس سے چائے کا پوچھنے آئی تھی، اس کی غیر ہوتی حالت دیکھ کر ملازمہ نے بیجان کو فون کیا تھا۔ بیجان تو معقول کی طبیعت خراب کا سنتی بھاگتی آئی تھی اور اسے ہسپتال لے گئی تھی۔ معقول کی حالت سیریس حد تک خراب ہو گئی تھی۔ اس کا بی پی خطرناک حد تک لو ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے اسے ایمرجنسی میں شفٹ کرنا پڑا تھا۔ معقول کی طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی، جبکہ سکندر خان کا فون بند تھا۔ بیجان بار بار سکندر خان کو فون کر رہی تھیں۔ ان کو ویسے بھی اس پر بہت غصہ تھا۔ اللہ اللہ کر کے اس نے فون اٹھایا اور بیجان تو اس پر ٹوٹ پڑی تھی۔ تم اتنے بڑے لاپرواہ ہو، میں نے سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ تم اسے اکیلا چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کی زندگی کے چانسز بہت کم ہیں۔ اگر اس کا بی پی کنٹرول نہ ہوا تو ماں اور بچہ ہم دونوں کو کھو دیں گے۔ تم تو کر لو اپنی عیاشیاں۔ ملازمہ نے بتایا تھا کہ ماریا کے ساتھ چلا گیا تھا اور سکندر خان حیران تھا۔ اس نے کب کی عیاشیاں؟ وہ تو معقول کی حالت کو سنتے ہی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر اسپتال بھاگا تھا۔ بیجان، مجھے ایک بہت ضروری کام آ گیا تھا، اسی لیے جانا پڑا، ورنہ میں کبھی نہ جاتا۔ اور بیجان نے اس سے منہ موڑ لیا تھا۔ اگر معقول کو کچھ ہوا تو میں سکندر خان تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ 3 دن بعد ڈاکٹر نے انہیں خوشخبری سنائی تھی کہ ماں اور بچہ دونوں ٹھیک ہیں، اور 1 ہفتہ مزید وہ ہسپتال میں رہی تھی۔ اس دوران معقول نے سکندر خان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا تک نہیں تھا۔ بیجان، مجھے یہاں نہیں رہنا، میں گاؤں جانا چاہتی ہوں۔ کیا ہو گیا بچے؟ کیوں اتنی پریشان ہو رہی ہو؟ بیجان، میں نے کہا نا مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اچھا ٹھیک ہے، جیسا کہوگی ویسا کریں گے، پہلے تم ٹھیک ہو جاؤ، پھر تم گاؤں چلے جانا۔ ٹھیک ہے بیجان، ٹھیک ہے بیجان، اس کی تھوڑی کو چھوتے ہوئے پیار سے بولی تھی۔ معقول نے بیجان کو ساری بات بتا دی تھی۔ وہ جو کچھ بھی جانتی تھی کہ ماریا نے اس کی طبیعت خرابی کی وجہ ہے، گھر آ کر معقول اپنے کمرے میں سو رہی تھی جب بیجان نے سکندر خان کو اپنے کمرے میں بلا لیا تھا۔ تم کیا چاہتے ہو سکندر خان؟ مجھے آج سچ سچ بتا دو۔ میں کیا چاہتا ہوں بیجان؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ وہ حیران تھا کیونکہ ان دنوں اس کی ماں اور بیوی دونوں کا ہی پارا کافی ہائی تھا۔ وہ دونوں اسے منہ نہیں لگا رہی تھیں اور اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا، مگر اسے سمجھ نہیں آئی تھی کہ اس سے غلطی کہاں ہوئی ہے۔ دیکھو سکندر، تمہیں پتہ ہے معقول مجھے کتنی عزیز ہے۔ وہ میری دوست کی آخری خواہش ہے، وہ میری دوست کی آخری نشانی ہے۔ مجھے تم سے بڑھ کر عزیز ہے۔ جی بیجان، جانتا ہوں۔ وہ برا سا منہ بناتے بولا تھا۔ ماریا کے ساتھ تمہارا کیا تعلق ہے؟ اور یہ ماریا کے نام پر وہ چونکا تھا۔ کیا بات کر رہی ہیں بیجان، آپ جانتی ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، مگر معقول یہی سمجھتی ہے۔ اور اب جیسے سکندر خان ان دونوں کے برے موڈ کی وجہ سمجھ چکا تھا۔ پھر بیجان نے بھی اسے ساری بات بتا دی تھی۔ جاؤ، جا کر معقول سے معافی مانگو اور اسے کلیئر کرو۔ سکندر، تمہیں پتہ ہے اس حالت میں اسے ایسی ٹینشن نہیں دینی تھی، اور تم اس کے پاس سے اٹھ کر ماریا کے ساتھ چلے گئے، اسے بنا کچھ بتائے۔ بیجان، ماریا میری بزنس پارٹنر ہے، ہم ایک بہت اہم پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اور اس پروجیکٹ پر ماریا زیادہ کام کر رہی ہے۔
اور میں آپ کی قسم کھا کر کہتا ہوں میرا اس کے ساتھ ایسا ویسا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بزنس میٹنگز کے علاوہ میں اسے کبھی کہیں نہیں ملا۔ تم اس کے ساتھ شاپنگ پر بھی گئے ہو؟ ماہ گل نے اس دن شاپنگ والا سین بھی بی جان کو بتا دیا تھا۔ کب بی جان؟ یہ مجھے نہیں پتا۔ یہ تو ماہ گل سے جا کر پوچھنا۔ اوکے پوچھ لیتا ہوں اس سے بھی۔ اوکے پوچھ لیتا ہوں اس سے بھی، اور پیار سے بات کرنا۔ بی جان نے پیچھے سے روکا تھا۔ جی جی بی جان، وہ بنا واپس مڑے بولا تھا اور ماہ گل کے پاس آیا تھا۔ ماہ گل بیڈ سے ٹیک لگائے گم سم بیٹھی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا اور اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام گیا تھا۔ ٹھیک ہوں۔ ماہ گل نے اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیے تھے۔ ناراض ہو مجھ سے؟ نہیں، میں کیوں آپ سے ناراض ہوں گی؟ وہ سادہ سے لہجے میں بولی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ماہ گل، جب سے بی جان نے مجھے تمہاری طبیعت خرابی کا بتایا تو میں بہت زیادہ ڈر گیا تھا۔ اور پھر ڈاکٹرز نے بھی ہمیں بہت ڈرا دیا تھا، مگر شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو۔ حالانکہ آپ کو خوش ہونا چاہیے تھا۔ اگر میں مر جاتی تو اچھا ہی ہوتا نا، آپ کی جان چھوٹ جاتی مجھ جیسی جاہل اور پینڈو لڑکی سے۔ پھر آپ اپنے لیول کی کوئی لڑکی لے آتے۔ وہ تلخی سے بولی تھی۔ ایسا کیوں سوچ رہی ہو؟ تمہیں بھی پتہ ہے نا تم جاہل ہو اور نہ ہی پینڈو۔ مگر آپ نے تو ایسے ہی کہا تھا۔ وہ اسے منہ موڑ کر بولی تھی۔ ہاں جب کہا تھا، جب تمہارے خفیہ کارناموں سے واقف نہیں تھا نا۔ مجھے تو لگتا تھا تم 16-17 سال کی بچی ہو، جبکہ آئی ڈی کارڈ پر 21 سال عمر تھی۔ اچھا چھوڑو سب باتیں۔ آئی ایم سوری، میں نے تمہیں بہت تنگ کیا ہے۔ آپ کو سوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جائیں، مجھے نیند آ رہی ہے، میں سونا چاہتی ہوں۔ وہ اس سے منہ موڑتی لیٹنے لگی تھی جب سکندر خان نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ کیا مسئلہ ہے سکندر خان؟ میں نے کہا نہ جائیں یہاں سے۔ ہر زندگی میں پہلی بار اس نے سکندر کا پورا نام لیا تھا۔ مجھے بی جان نے بتایا ماریا کو لے کر کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہیں تمہارے دل میں۔ مجھے کوئی غلط فہمی نہیں ہوئی، اور ویسے بھی آپ کی زندگی ہے، آپ جو چاہے جس کے ساتھ چاہے رہیں، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اور ہاں، اگر آپ نے بات شروع کر دی ہے تو میں بتا دوں، میں چند دنوں میں یہاں سے رخصت ہو رہی ہوں، ہمیشہ کے لیے۔ مجھ سے اور میرے بچے سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، سمجھے آپ؟ ماہ گل، سکندر خان غصے میں آیا تھا۔ میرا نام مت لیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ میں آپ کے نام کے ساتھ جڑا اپنا نام بھی ہٹا لوں۔ وہ غصے میں بولی تھی۔ ماہ گل، اب تم حد سے بڑھ رہی ہو۔ جی، آج بھی حد سے میں ہی بڑھ رہی ہوں۔ دیکھو، وہ صرف میری ایک بزنس پارٹنر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جی مجھے پتہ ہے، اور وہ آپ کی صرف بزنس پارٹنر ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ وہ طوطے کی طرح اس کے الفاظ اسی پر واپس لوٹاتے ہوئے بولی۔ سکندر نے اس کا چہرہ اپنی طرف موڑا تھا۔ سکندر خان پلیز چلے جائیں یہاں سے، آپ کے لیے بہتر ہے، ورنہ چیخ چیخ کر پوری دنیا کو بتا دوں گی۔ سکندر خان اٹھ کر دروازے تک گیا تھا۔ اس نے لاک کر دیا تھا۔ جتنا چیخنا ہے چیخ لو، مگر جو تمہارے اندر ہے میں چاہتا ہوں آج سب کچھ زبان پر لے آؤ۔ کیا کیا بات ہے جو تم دل میں لے کر بیٹھی ہو؟ بی جان کے تم مجھے ایک بد کردار مرد سمجھتی ہو۔ بی جان کے سامنے تم نے میرا کتنا برا امیج بنا دیا ہے۔ نہیں، آپ بہت با کردار ہیں۔ آپ رات کو غیر عورتوں کے ساتھ فون پر لمبی گفتگو کرتے ہیں، مالز میں ان کی باہوں میں باہیں ڈالی شاپنگ کرتے ہیں۔ نہیں، آپ تو بہت با کردار مرد ہیں۔ بری تو میں ہوں نا، جو آپ کی بیوی بن کر آپ کے گھر میں بیٹھی ہوں، جو دن رات آپ کا انتظار کرتی ہے، جو 24 گھنٹوں میں چند لمحے آپ کو دیکھنے کے لیے بھی ترس جاتی ہے، اور اگر آپ کی آواز سننے کے لیے دل چاہے اور آپ کو فون کر لے تو آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ اپنی بیوی سے 2 پل بات کر لیں۔ آپ ایک سفاک اور ظالم مرد ہیں، مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ۔ میں ماہ گل خان خود سے وعدہ کرتی ہوں کہ آپ جیسے ظالم اور درندے انسان کے ساتھ اپنی پوری زندگی بالکل بھی خراب نہیں کروں گی۔ وہ روتے ہوئے آنسوؤں کے درمیان بامشکل بول رہی تھی، اور سکندر خان نے اسے بولنے دیا تھا۔ جب وہ خود ہی بول بول کر تھک گئی تو اس نے آگے بڑھ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ سکندر خان کی جان ہو تم۔ ماریا اپنے باپ کی لاڈلی ہے، اس کے باپ کے ساتھ میرے 3 سال کا کانٹریکٹ ہے، اور وہ 3 سال کا کانٹریکٹ 6 ماہ میں ختم ہو جائے گا۔ اگر کہو تو میں بھی ختم کر دیتا ہوں، اور اس کے باپ کے پریشر میں مجھے وہ سب کرنا پڑتا ہے جو ماریا چاہتی ہے۔ مجھے پتا ہے اس دن شاپنگ مال میں تم نے مجھے دیکھا ہوگا،
وہاں پر ہماری ایک کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی اور ہم وہ میٹنگ کر کے ہی آ رہے تھے کہ ماریا شاپنگ کرنے کی ضد کر بیٹھی تھی، اور خدا کی قسم سکندر خان بد کردار نہیں ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ماریا کی وجہ سے تم اتنی پریشانی میں ہو۔ ہاں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے، میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا۔ کام کو میں اتنا سیریس لے جاتا ہوں کہ کبھی کبھی خود کو بھی بھول جاتا ہوں۔ بی جان نے مجھے اکثر اس بات پر ٹوک جاتی ہیں۔ دیکھو، اسی اپنی برائی کی عادت کی وجہ سے میں اپنا کتنا بڑا نقصان کرنے جا رہا تھا، اپنی بیوی اور بچے کو۔ اور اس دن ہسپتال میں کھڑے ہو کر مجھے لگا تھا جیسے میں آسمان سے اڑتا ہوا زمین پر منہ کے بل آ گرا ہوں، اور جو انسان منہ کے بل گرتا ہے وہ دوبارہ اس ٹھوکر سے بچ کر آگے نکلتا ہے۔ میں بھی ایک دفعہ ٹھوکر کھا چکا ہوں، دوبارہ وہ غلطی کبھی نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے سمجھ آ گئی سے بڑھ کر انسان کے خونی رشتے اہم ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا ماریا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر آپ میرے سامنے فون پر بات کیوں نہیں کرتے؟ اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹکی تھی۔ یار، مجھے لگتا تھا کہ تم ڈسٹرب ہوگی، میں بزنس کی باتیں تمہارے سامنے کروں گا۔ تم نے نوٹس کیا ہوگا میں کبھی کوئی بزنس کی کال فیملی کے سامنے اٹینڈ نہیں کرتا، میں چلا جاتا ہوں، اور قسم سے یار میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے سوائے بزنس کے۔ وی جان کی قسم، تمہاری قسم، تمہارے اس بچے کی قسم۔ شٹ اپ خان جی، اب میرے بچے کی قسم نہیں کھا سکتے۔ وہ غصے سے اسے ٹوک گئی تھی، اور سکندر خان حیرت سے منہ کھولے اسے دیکھ رہا تھا۔ تمہارا بچہ مجھ سے زیادہ اہم ہے؟ ہاں بالکل ہے، سب سے اہم ہے، اور آپ سے تو کچھ زیادہ ہی اہم ہوگا۔ آپ کے پاس کون سا میرے لیے اتنا ٹائم ہے، اور اس کا سارا ٹائم میرے لیے ہوگا۔ اور تمہیں پتہ ہے جب وہ بڑا ہو کر اپنی بیوی کا بن جائے گا تب تمہیں خان جی کے پاس ہی واپس آنا ہوگا۔ وہ اسے شرم دلاتے ہوئے بولا تھا، اگر وہ اپنی بیوی کے پاس جائے گا تو مجھے خوشی ہوگی، اور میں چاہوں گی وہ اسے ٹائم دے، آپ کی طرح نہ ہو۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی تھی۔ سکندر خان نے آگے بڑھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ اب اتنا ٹائم دوں گا کہ تم مجھ سے فرار پانے کی راہیں ڈھونڈو گی۔ وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتا، اس کے گالوں کو سرخ انگار کر گیا تھا۔ ماں گل نے آسودگی کے ساتھ آنکھیں مونتے ہوئے خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کہانی کا سب سے خوبصورت پہلو یہ ہے کہ اس نے یہ احساس دلایا کہ انسان کی اصل پہچان اس کا لباس، لہجہ، رہائش یا معاشرتی حیثیت نہیں، بلکہ اس کا کردار، اخلاص اور محبت ہوتی ہے۔ ماگل نے اپنی سادگی، خودداری، ذہانت اور بے لوث محبت سے ثابت کیا کہ دیہات سے تعلق رکھنے والا شخص ہرگز جاہل نہیں ہوتا، جبکہ سکندر خان کا کردار یہ سکھاتا ہے کہ تعلیم، کامیابی اور وفاداری کے باوجود اگر انسان اپنے قریبی رشتوں کے جذبات کو نظر انداز کرے تو وہ انجانے میں سب سے قیمتی نعمت کھونے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ وی جان نے محبت، انصاف اور خاندانی اقتدار کی بہترین مثال قائم کی ہے، جبکہ ماریا کا کردار یہ یاد دلاتا ہے کہ غیر ضروری قربتیں اور مبہم رویے مضبوط رشتوں میں بھی غلط فہمیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ اس کہانی کا اصل پیغام یہی ہے کہ محبت صرف دعووں سے نہیں بلکہ اعتماد، احترام، وقت، توجہ اور صاف گفتگو سے پروان چڑھتی ہے۔ جب تک دل کی بات دل میں قید رہے، فاصلے بڑھتے رہتے ہیں، مگر ایک سچی وضاحت اور ایک مخلص معذرت کئی ٹوٹے ہوئے رشتوں کو پھر سے جوڑ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر گھر کو اعتماد، عزت، وفاداری اور باہمی سمجھ عطا فرمائے، کیونکہ یہی وہ بنیادیں ہیں جن پر خوشحال اور پائیدار رشتے قائم رہتے ہیں۔ اور آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ پڑھ کر اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔